مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس وقت کے لیے موضوع تجویز کیا گیا ہے اتباع سنت اور اس کے مختلف درجات. آپ پہلی بات کہتے تھے آسان رہتے ہیں تو اس وقت اور پھر آپ کہیں گے either I explain it in Arabic afterwards or there may be a simultaneous translation. If it is, I discuss Kannada sister that we will simultaneously translate. So after, if it is, you are happy with it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہوئی. اس میں بارے تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. یہاں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نمونے کی کیوں ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب تک کہ اس کے سامنے ایک پریکٹیکل نمونہ نہ ہو، محض نظریاتی تعلیم سے، محض تھیوریٹیکل تعلیم سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. صرف کتاب کسی انسان کو کسی بھی علم و فن میں مہارت عطا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کتاب پر عمل کرنے کا ایک پریکٹیکل نمونہ اس کے ساتھ موجود نہ ہو. آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھ لیتا ہے، مطالعہ کر لیتا ہے، انگریزی اچھی جانتا ہے، میڈیکل ڈکشنریاں بھی چھپی ہوئی ہیں، ان ڈکشنریوں کی مدد سے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، اور پڑھ لینے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بنیاد پر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دوں. تو سوائے اس کے کہ وہ قبرستان آباد کرے کوئی اور خدمت انجام نہیں دیتا.
اس لیے کہ صرف میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، اور کوئی دنیا کی حکومت ایسے شخص کو انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی کہ تم نے کتاب پڑھ لیا جاؤ علاج کرو، جب تک کہ کسی استاد سے وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں نہ پڑھیں۔ بلکہ صرف استاد سے پڑھنا بھی کافی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میڈیکل کی ڈگری بھی حاصل کر لے تو جب تک کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر ہاؤس جاب، ہمارے ہاؤس جاب کہلاتا ہے، یہاں سے ریزیڈنسی کہلاتی ہے، تو جب تک وہ ریزیڈنسی نہ کرے اس وقت تک اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خود مطلب کھول کر بیٹھ جائے لوگوں کا علاج۔ تو کوئی دنیا کا علم محض کتاب پڑھنے سے آگے نہیں۔ انجینئر ہے، اگر کوئی سمجھائے انجینئر کی کتابیں میں پڑھ لوں اور پڑھ کر میں انجینئر بن جاؤں، کبھی نہیں بن سکتا۔ اور تو اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کک بکس، اس کے اندر سب ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں کہ بریانی کیسے بنتی ہے اور قورمہ کیسے بنتا ہے اور کباب کیسے بنتا ہے، کیا طریقہ بنتا ہے، تمام اس کے انگریڈینٹس موجود، اس کے پکانے کا طریقہ موجود، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اب ایک شخص جس نے کبھی کھانا نہیں پکایا وہ اس کک بک کو سامنے رکھ کر اور چاہے کہ میں بریانی بنا لوں، تو کتاب پڑھ کر اور اس کے طریقے پر عمل کر کے بریانی اگر بنانا چاہے گا تو خدا جانے کیا ملغوبہ تیار ہے، وہ بریانی نہیں بنتی جب تک کہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل کسی شخص نے اس کے سامنے پیش نہ کیا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بغیر نمونے کے محض کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ اس معاملے میں اللہ نے انسان کو جانوروں سے تھوڑا مختلف بنایا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کو سیکھنے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں۔ مثلا ایک مچھلی سمندر کے اندر تیر رہی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے سمندر میں، اس کو تیراکی سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انسان یہ چاہے کہ بھائی جس طرح مچھلی کا بچہ خود بخود تیرنا شروع کر دیا اس نے پانی کے اندر، اسی طرح میرا بچہ بھی خود ہی تیرنا شروع کر دیا، اٹھا کے ڈال دے پانی میں، تو وہ سوائے کے تو اس بچے کو ڈبوئے اور کوئی کام نہیں۔ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے آج نکلا اور نکلتے ہی وہ دانا کٹکنا شروع کر دیتا، اس کو دانا کٹکنے کے لیے کسی تربیت کی، استاد کی، انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، فوراً اس کو روٹی کھلا دی تو وہ روٹی کھانے کے لائق نہیں، اس کو اس کے لیے ضرورت ہے مربی کی، معلم کی، انسٹرکٹر۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ محض کتاب یا تھیوریٹیکل تعلیم وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا ایک عملی نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کوئی کتاب نازل فرمائی، وہ قرآن ہی نہیں، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، کوئی بھی آسمانی کتاب آئی، اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں بھیجی۔ ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں رسول آئے، پیغمبر آئے، نئی کتاب کوئی نہیں آئی۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، پرانی کتاب کے اوپر عمل کرتے رہے، نئی کتاب کوئی نہیں ہے، رسول ہے۔ ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ رسول نہ آئے۔ حالانکہ کفار مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، ہمارے اوپر براہ راست کیوں نازل ہو رہا ہے؟ لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ہمارے اوپر براہ راست کیوں نہیں آتا قرآن؟ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اگر وہ چاہتے تو ہر ایک قرآن کریم کو بہترین جلد میں مجلد کر کے شاندار کتاب و ثبات کے ساتھ، اور ہر شخص کے سرانے ایک قرآن کریم کا نسخہ، صبح کو بیدار ہوتے تو ایک کے سرانے ایک قرآن کریم کا شاندار نسخہ رکھا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بڑی تو نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ رسول بھی، رسول کے ذریعے کتاب دی، اس لیے بھیجی کہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، جب تک کہ اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے والا رسول موجود رہا۔ اور اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں جب قرآن بھیجا تو ساتھ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا
اور کتاب آئی، کتاب ہو گئی. نور سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ اگر ایک شخص کے پاس کتاب موجود ہے، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اندھیرا ہے، لائٹ آن نہیں، نہ دن کی روشنی ہے نہ بجلی کی روشنی ہے، اندھیرا ہے، تو کتاب موجود ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس واسطے کہ اس کے پاس اس کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا وہ اس کتاب کے لیے روشنی کی طرح ہے کہ جس طرح روشنی کے بغیر کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، آپ کے نمونے کے بغیر، آپ کے حسن حسنہ کے بغیر، آپ کی تعلیم و تشریح کے بغیر اس کتاب کو صحیح طور سے پڑھنا اور سمجھنا ممکن نہیں. یہ ہے معنی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اور ساتھ میں فرما دیا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے ان کے اوپر نازل ہونے والے احکام کو کھول کھول کر بتائیں اور تمام امت کے لیے فرق قرار دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. سارا قرآن پڑھ جائیے، کہیں پر بھی تنہا اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں، جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اس واسطے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہے. اور دو لفظ استعمال کروایا قرآن نے، ایک اطاعت اللہ کی اطاعت کرو اور ایک اتباع یعنی پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرو. اتباع کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو نمونہ بنا کر دیکھو کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کی نقل اتارو. اس کا نام اتباع ہے. وہی اتباع رسول، اتباع رسول کا حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا. کیا مانا کہ انسان کا ایک مکمل اور کامل انسان کیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک کامل اور مکمل ہو اور ساری انسانیت کے نزدیک کامل اور مکمل ہو. اس کا نمونہ ہم نے تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دیا. ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی نقل اتارتے جاؤ، ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں، ان کے اخلاق میں، ان کی معاشرت میں، ہر چیز میں اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. یہ مانا ہے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم باپ ہو تو دیکھو کہ فاطمہ کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے معاملات کیے. اگر تم شوہر ہو تو یہ دیکھو کہ عائشہ خدیجہ کے شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح معاملات کیے. اگر تم حاکم ہو تو یہ دیکھو کہ مدینہ کے حاکم نے کس طرح حکومت کی. اگر تم مزدور ہو تو یہ دیکھو کہ مکے کی گلیوں میں پہاڑوں پر بکریاں چرانے والے نے کس طرح بکریاں چرائیں اور کس طرح روزی کمائی. اگر تم ایک سپہ سالار ہو تو دیکھو کہ بدر احد کے سپہ سالار نے کیا معاملہ کیا. اگر تم ایک استاد ہو تو دیکھو کہ اصحاب صفہ کے استاد نے کس طرح تعلیم دی. اگر تم ایک شاگرد ہو تو یہ دیکھو کہ جبریل امین علیہ السلام کے شاگرد نے کس طرح معاملہ کیا. غرض ہر شعبہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کر اس ایک ایک چیز کی نقل اتار ہے زندگی کے اندر. یہ ہے آپ کو بھیجنے کا مقصد، اس کے علاوہ آپ کو بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں، ورنہ کتاب میں نہیں تھی. ایک مثال اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. تقریباً 72 جگہ پر قرآن کریم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. لیکن سارا قرآن پڑھ جائیے، نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں ذکر نہیں. نماز پڑھنے کا کہ کس طرح پڑھو، پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھیں گے، قیام کریں گے، قرات کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سلام کریں گے. یہ کچھ طریقہ قرآن میں مذکور نہیں. یہاں تک کہ یہ مذکور نہیں ہے کہ دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھ لیں. یہ بات بھی مذکور نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں، قرآن میں نہیں. یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھ لیں. فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، اور عصر میں 4 رکعت، اور عشاء میں 4 رکعت، اور مغرب میں 3 رکعت. یہ قرآن شریف میں مذکور نہیں ہے. بھائی 72 جگہ پر یہ حکم تو دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گا. کیوں؟
اس لیے کہ بتایا اس لیے بھی جا رہا کہ طریقہ ہم تمہیں زبانی نہیں بتاتے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بھیج رہے ہیں، اس نماز پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ ان کو ہم ساتھ بھیج رہے ہیں، ان کو دیکھو، اس کے برابر۔ تو ساری زندگی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایسا بنا کر اور حکم دیا کہ اس کی اتباع۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس مضبوط رسی کو پکڑ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے، جس طرح بھی ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا، اور کسی بھی قدم پر آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، آپ کی ہر چیز کو ان لیٹر اس کو فالو کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا جہان کے اندر کیا کچھ ترقی عطا فرمائی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبے کے دوران بعض لوگ کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نہ تو آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور نہ جاتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے مجلس کہ بھائی اگر تمہیں بات سننی ہے تو آ کر بیٹھو، نہیں سننی تو جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کھڑے ہو کر تکنا اور کھڑے ہو کر دیکھنا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، تاکہ جیسے آداب مجلس کے مطابق فرمایا بیٹھ جائیں۔ جس میں آپ نے ان کو خطاب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، سڑک پر تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو سڑک پر ہونے کی حالت میں کان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد پڑا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو روایت میں ہے کہ جسوں کے کان میں پڑا فوراً وہیں سڑک پر بیٹھا، سڑک پر بیٹھا۔ اب حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے فقہاء صحابہ میں ان صحابہ کرام لیتے ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ میں سب زیادہ فقیہ ہوتا ہے جو فقہ کے معاملات استخراج کرتا ہے اپنی عقل سے، سمجھ اس کے بعد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ آپ نے بھی یہ حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، یہ سڑک پر چلنے والے کو نہیں حکم دیا ہوگا، کوئی اندر لوگ ہوں گے جن کو بیٹھنے کا حکم دیا ہوگا، لیکن چونکہ کان میں پڑ گئی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد قدم نہیں اٹھا، اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ آگے قدم بڑھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ بیٹھے وہاں بیٹھ گیا، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ کو بیٹھ گیا، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابن ام عبد، ان کی والدہ کا ان کے نام کنیت کے طور پر ہوتا ابن ام عبد، کہ یعنی میری مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف سے بیٹھ جاؤ کا کلمہ سننے کے بعد میں قدم آگے بڑھا۔ یہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس سے آگے سرے منہ تجاوز کرو، سرے منہ آگے نہ بڑھے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے اندر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اس طرح فرمائی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کے اندر سربلندی عطا فرمائی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام بہت سنا ہوگا، حضرت علی کے بعد جو خلیفہ ہوئے اور لوگوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی مشہور کر رکھی ہیں، اعتراضات بھی بہت ان کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک واقعہ سن لیجیے، ابو داؤد میں صحیح روایت کے ساتھ مروی ہے کہ جس وقت یہ خلیفہ تھے تو روم کے بادشاہ، روم کے حکومت کے ساتھ ان کی جنگیں چلتی رہی۔ ان جنگوں کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا کہ یہ سیز فائر کہ ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ایک مدت مقرر کر لی جو فلاں تاریخ تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اس مدت کے اندر تو جنگ نہیں تھی، لیکن جب وہ مدت گزرنے کا وقت آنے لگا اور قریب وقت آ گیا، وہ تاریخ قریب آنے لگی، تو انہوں نے یہ شاگردہ آدمی کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کروں کہ اپنی فوجیں لے جا کر سرحد پر ڈالوں،
اور وہ لوگ تو یہ خیال کریں گے کہ بھئی تاریخ جب گزر جائے گی تو اس کے بعد کہیں معاویہ اپنے گھر سے چلیں گے تو پہنچتے کچھ وقت لگے گا، تو وہ تیار نہیں ہوں گے حملے کے، تو میں اپنی سڑک پہ لے جا کر فوجیں ڈال دیتا ہوں، اور سڑک پر جو ہی وہ تاریخ کا آفتاب غروب ہوگا میں فوراً جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ مغرب کا وقت ہوا، آفتاب غروب ہوا اور انہوں نے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دیا۔ وہ تیار نہیں تھے، اس کی وجہ سے یہ فتح پر فتح کیسے کرے گا علاقہ، ایک بستی فتح کی، دوسری بستی فتح کی، تیسری بستی فتح کی، بڑھتے چلے جا رہے ہیں فتح کی حالت میں۔ اسی حالت میں پیچھے سے اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار شخص چلا آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ قفو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو، اے اللہ کے بندو ٹھہرو۔ پیچھے دیکھا کہ گھوڑا سوار چلا رہا ہے، افق کے اوپر گرد کے بادل نظر آ رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ ٹھہرو۔ حضرت معاویہ ٹھہرو، پتہ نہیں کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی تھے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قریب پہنچے تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے فرمایا وقار لا غدر، مومن کا سیوا وفاداری کرنا ہے، غداری کرنا نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی غداری نہیں کی، جو جنگ بندی کی مدت تھی اس کے بعد حملہ کیا۔ کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو تو وہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاہدے کو کھولے یا باندھے۔ الفاظ یہ ہے لا یحل له لا یحل له، کھولے یا باندھے، مطلب اس کے اندر کوئی تصرف کرنا ہے۔ اور آپ نے اس جنگ بندی کے معاہدے کے دوران سرحد کے اندر فوجیں داخل کی، سرحد کے اندر فوجیں داخل کی اور ان کو سرپرائز کیا، اچانک آپ نے حملہ کیا، تو یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے اور آپ نے جو یہ علاقہ فتح کیا یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے کانوں سے کہ آپ نے یہ بات کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے یہ فرمایا ہے، میں حکم دیتا ہوں ساری فوجیں واپس کرو۔ جتنا فتح کیا ہوا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا واپس دے، فوجیں واپس بلائے۔ ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملے کسی قوم کی تاریخ میں تو اس نے اپنے مفتوحہ علاقے کو اتنی ذرا سی بات کے اوپر واپس دے دیا۔ لیکن بات کیا تھی کہ جنگ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، جنگ کسی مقصد کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد زمین کوئی حاصل کرنے لگی، زمین علاقہ واپس۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو سنا ہوگا کہ بیت المقدس حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا تھا اور معاہدے کے تحت، یعنی جنگ سے نہیں بلکہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور اس معاہدے کے تحت حضرت فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو کافر وہاں پر آباد تھے غیر مسلم، ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ ہم آپ کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کریں گے، جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا جس کو آپ نے سنا ہوگا جزیہ کہا جاتا ہے، ٹیکس وصول کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور جنگ کے اندر ضرورت پیش آئی کہ اپنے فوجیں جو بیت المقدس کے اندر رکھی ہوئی تھی ان کو بلا کر کسی اور محاذ کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں فوجیں تو منتقل کر دوں، لیکن یہ بیت المقدس کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کروں گا، اور یہاں پر فوج موجود رہے گی آپ کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ اب میں اگر وہاں سے فوجیں ہٹاتا ہوں تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے سارے غیر مسلموں کو جمع کیا بیت المقدس کے، اور جمع کر کے کہا کہ بھائی ہم آپ سے ٹیکس لیتے رہے ہیں جان مال آبرو کی حفاظت کا، اب ہمارے لیے مجبوری پیش آ گئی ہے کہ ہم فوجیں یہاں سے ہٹا رہے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا پچھلے سال کا جتنا ٹیکس ہم نے آپ سے وصول کیا سب آپ کو واپس، سارا ٹیکس واپس، اور اس کے بعد فوجیں۔ یہ مثال ہے آپ کو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکاروں کے اور ٹیکس نہیں ملے کہ مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا جائے، ٹیکس اس طرح واپس کر دیا جائے۔ بات کیا تھی کہ زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہارا کوئی کام
اپنی ذات کے منافع کے لیے نہیں، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، پیسے حاصل کرنے کے لیے نہیں، زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لہٰذا ہر کام سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت ہزار صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر کی اتباع میں اس درجہ وہ آگے بڑھے کہ کسی بھی معاملے میں سنت سے سرے منہ فرق نہ ہونے پائے، ہر چیز میں ایک جا کر ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ ہمیں باہر کی زندگی تو ہم دیکھتے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے تو گھر میں کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ طریقے پوچھ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کس طرح گھر والوں کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ باتیں معلوم کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ میں نے آج صبح واقعہ سنایا تھا، آپ حضرات اکثر موجود نہیں تھے، کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، اور وہ صحابیہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا ہوا تھا اپنا۔ تو جب مسلمانوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، کسرا جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کے اوپر حملہ کیا، تو کسرا نے مذاکرات کے لیے ایک وقت کو دعوت دی کہ آپ اپنے میں سے کچھ لوگ بھیجیے جو ہم سے بات چیت کریں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا انصاری بن وقاص کی طرف سے، تاکہ وہ کسرا کے دربار میں جا کر ان سے بات چیت کریں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان بچھایا کھانے کے لیے، جیسے تواضع کی جاتی ہے باہر کے لوگوں کی، تو کھانے کے دسترخوان بچھا گیا۔ حضرت حذیفہ بیٹھ کر نے کھانا شروع کیا۔ اس کھانے کے دوران ایک نوالا ہاتھ میں تھا حضرت حذیفہ کے، اور وہ ہاتھ سے نیچے گر گیا زمین پر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کھاتے ہوئے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو اس کو بیکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس کو صاف کر کے خود کھا لینا ممکن ہو تو خود کھا لے۔ اگر گڈھا ہو گیا ہے، خود کھانا مشکل ہے، کسی جانور کو کھلا دے، لیکن اللہ کے رزق کی بے حرمتی اور اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کو خود کھا لے صاف کر۔ تو حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ نوالا نیچے گر گیا تو ہاتھ بڑھایا ہے اٹھانے کے لیے، نوالا اٹھانے، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر سے مٹی وغیرہ صاف کر کے کھا لیں گے۔ تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پہلو دبایا حضرت حذیفہ، کہا کہ نہیں اس وقت یہ کام نہ کرو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ غیروں کا ملک ہے، کسرا کا دربار ہے بادشاہ کا، اور وہاں پر تم نوالا زمین سے اٹھا کر کھاؤ گے تو وہ تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن نہیں لیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ دادی دل ہو گئے، تو اس واسطے اس وقت یہ کام رہے۔ تو جب اس نے روکا تو جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان حلقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں کہ یہ مجھے برا سمجھیں گے یا میرا مذاق اڑائیں گے، ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ برا سمجھے یا اچھا سمجھے، مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، میں جو مجھے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے اس کے مطابق عمل کروں، میں نہیں۔ یہ ہے حذیفہ بن یمان۔ نتیجہ یہ کہ کسرا کے دربار میں اس سنت پر عمل کیا اور کسرا سے اپنی عزت کا لوہا بنوا کر آئے، باوجود اس کے کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، لیکن ان کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہو یا نہ ہو ہمارے ایٹیکیٹ کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، اس کے ہمارا طریقہ صحیح، اس کی وجہ سے عزت کرائی، لوہا بنوایا دنیا میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ٹکروں سے اگر اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار یہاں تک تھا نصف سال، تو حضرت عثمان کا اظہار انہوں نے اپنا اظہار نصف سال تک رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے کافروں کا حال یہ تھا کہ وہ ایسے آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس کا اظہار اوپر، وہ جتنا اظہار نیچے لٹکا ہوا ہو اتنا ہی ان کے نزدیک قابل فخر، جتنا بڑا آدمی اتنا ہی اس کا اظہار نیچے لٹکا ہوا۔
یہاں تک کہ وہ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے اپنا فخر بیان کرتے ہوئے کہ اذا بطبقت اربعا خطا میزری، کہ جب میں صبح کو شراب سے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں گھر سے تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی اتنا نیچے میں لٹکاتا ہوں اس کو کہ زمین پر لکیریں کھینچے، اس کو باقاعدہ فخر سمجھتے ہیں۔ اور کسی کا ازار اگر اونچا ہو تو اس کو حقارت کی نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان جانے لگے تو ان کے جنرال بھائی نے کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں سرداران مکہ کے پاس، تو آپ کا یہ ازار یہاں پر دیکھیں گے تو وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے، مذاکرات میں بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا نیچے کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو ڈھنگ سے قبول کرے، حقیر نہ سمجھے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار اس طرح دیکھا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں تو اسی سنت کی اتباع کروں گا۔ یہ 1000 مرتبہ اس مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مجھے اچھا سمجھتے ہیں سمجھے، برا سمجھتے ہیں برا سمجھے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کروں گا۔ یہ تھے حضرت صاحب۔ اسی چیز میں آج ہم لوگ جو ہے وہ ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ یوں کریں گے، ایک انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہر چیز، کہ اگر یہ کام کر لیں گے تو یہ خفا ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ان کو غصہ آ جائے گا، یہ مذاق اڑائیں گے، اس کے نتیجے میں ڈرتے رہتے ہیں اور تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ سنت کی اتباع اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی یہاں کا ماحول ایسا ہے، فلاں جگہ کا ماحول ایسا ہے، فلاں جگہ اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ ہمارا کیا سمجھیں گے، لوگ ہمیں کس طرح مذاق اڑائیں گے، یہ سب کر لیا۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اس فکر میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پوری زندگی کو بدل دیا، طریقہ زندگی بدلا، لباس بدلا، جسمانی ساخت بدلی، عاداتیں بدلی، اطوار بدلے، سبھی کچھ بدل کر دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ہے فنڈامنٹلسٹ کے فنڈامنٹل، کچھ بھی کرتے جاؤ لیکن تمہیں کھانا وہی ملے۔ اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہر چیز میں تو دنیا سے اپنی عزت کا لوہا بنوایا۔ ہمارے یہاں ایک شاعر گزرے ہیں کراچی میں، پاکستان میں، وہ بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا، یاد رکھنے کا ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم سے ہنستا نہیں رہے گا۔ جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑا لیں، نہ اڑا دیں، میری ہنسی نہ اڑا دیں، تو زمانہ تم سے ہنستا ہی رہے۔ اور اب میں دیکھ سب کچھ کر کے بدل کے دیکھ لیا، عادتیں، اطوار، ثقافت، تہذیب، معاشرت، ہر چیز بدل کے دیکھ لی، لیکن روز پٹائی ہوتی، انہیں کے ہاتھ میں پٹائی ہوتی، جن کی خاطر سنتوں کو چھوڑا انہیں کے ہاتھ میں پٹائی ہو رہی اور پٹ رہے، ایک ارب کے برابر تعداد ہوگی۔ لیکن حالت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس میں مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ مختلف قومیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے کھانے کے لیے اس طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے اوپر دعوت دی جاتی ہے، چاہو جو مل کے ڈبل کھا لیں گے، اس سے دعوت دی گئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی جو لوگ اس طرح کھائیں گے مسلمانوں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو کم نہیں ہوگی، تعداد بہت ہوگی، ولا کے نام غفار کا غفا اسرائیل، لیکن ان کی ایسی ہوگی مثال جیسے سیلاب سے بہتے ہوئے تنکے، کہ تنکوں کی تعداد تو دیکھو آپ، لیکن وہ سیلاب کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں، پانی کے اوپر روک عائد نہیں کر سکتے، جہاں پانی بہ رہا ہے وہ تنکے بہ رہے ہیں، ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں، اپنا کنٹرول کوئی نہیں، اس طرح بہتے چلے جاتے۔ تو 1 ارب کی تعداد ہے اس وقت جو پوری تاریخ میں کبھی نہیں مسلمان۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھو تو جتنے وسائل آج مسلمان کو میسر ہے تاریخ میں کبھی نہیں میسر آئے، جتنی دولت آج مسلمان کے پاس ہے۔ دنیا میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے، کہ مسلمان کے ساتھ تیل ہونا ضروری، جو اس بہتے ہوئے سونے پر اجارہ داری آتی رہی مسلمان۔ دنیا کے آپ نقشے پر نظر دوڑائیے تو دنیا کا قلب، دنیا کا وقت اس مسلمان کے ہاتھ میں۔ آپ مراکش سے شروع کیجئے اور انڈونیشیا تک جائیے، تو مراکش سے انڈونیشیا تک ایک زنجیر میں تلے ہوئے ہیں سارے مسلمان، بیچ میں صرف 2 حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا، اس کو چھوڑ کر سب
ایک سلسلے میں شروع ہوئی. دنیا کے اہم ترین شاہراہیں ان کے پاس، یعنی سویز ان کے پاس، باسفورس ان کے پاس، خلیج عدن ان کے پاس. اس طرح کے اگر یہ کسی وقت چاہیں ان شاہراہوں کو استعمال کرنا تو ساری دنیا کی آمد و رفت بند کر دیں، وہ ان کے پاس. تو وسائل کے اعتبار سے اتنے وسائل اس وقت میسر ہیں اس مسلمان کو کبھی میسر نہیں آئے جتنے آج ہیں. لیکن سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نام غصہ ان کا غصہ اس طرح سیلاب میں کہتے ہوئے تنکوں کی طرح کہ اپنے اوپر کنٹرول کوئی نہیں، دوسرے لوگ ان کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، ان کو گھما کر لے جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کی نقل تعلیم اتارنے شروع گئی. اور ایک وہ صحابہ کرام کہ لقمہ گرا ہوا لقمہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے، یہ چھوٹی سی سنت چھوڑنا گوارا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی ہنسی کے خاطر. تو آپ دیکھیے کہ کسرا ہو یا قیصر ہو، روم ہو یا ایران ہو، سب سے اپنی عزت کا لوہا منوائے. تو بھائی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ مسلمان کا سب سے پہلا سیوا ہے. اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ صاحب سنت کی کتنی قسمیں ہیں، کسی سنت کو اختیار کرنا ضروری ہے، کس کو نہیں ضروری ہے. تو قسمیں تو ہیں بے شک، لیکن میں جو مثالیں آج تک آپ کو دی ہیں اس میں یہ سنت کی قسمیں وہ تلاش کرتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ بھائی چلو کچھ سے تو چھوٹ جائے، کم سے کم اگر سب سے نہیں چھوٹ سکتے تو کچھ سے تو چھوٹ جائے. اس لیے وہ کیٹیگریز کی طرح اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ کیٹیگریز معلوم ہو جائیں جس سے چھوٹنا ممکن. تو چونکہ قلب میں محبت اور عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے اس کی کمی، اس واسطے ہم یہ قسمیں تیار کرتے ہیں کہ کون سی قسم ایسی ہے جس پر عمل کریں، کس پر نہ کریں. صحابہ کرام کی جو مثالیں میں نے دی انہوں نے قسم میں کوئی تلاش نہیں، انہوں نے کہا اظہار دیکھا ہم تو ایسی رہتے، اس لیے کہ اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ قسمیں تلاش نہیں کرتا، وہ تو ہر چیز میں اتباع کرنے کی کوشش کرے. ہم اس کے اس مقام پر نہیں، اس واسطے کیٹیگریز کی تلاش میں رہتے. تو بے شک کیٹیگریز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں. ایک سنت تشریعی کہا جاتا ہے جس کو، اور ایک سنت عادی کہا جاتا ہے. سنت عادی تشریعی سنت تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ یہ میری سنت ہے، یا جس کے اوپر ہمیشہ مداومت فرمائی، شریعت کا ایک حصہ ہونے کے لیے، وہ سنت تشریعی ہے. وہ سنت مؤکدہ بھی کہلاتی ہے. اس کے اوپر عمل کرنا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر. ایک سنت عادی، عادی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی تاکید تو آپ نے نہیں فرمائی لوگوں کو کہ بھائی تم بھی ایسا کیا کرو، لیکن خود عمل کیا اس کے اوپر اپنی زندگی کی طرف. جیسے میں نے صاحب کی مثال دیا کہ آدھے ساتھ تک رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن آپ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا دوسروں کو کہ تم بھی یہاں تک رکھا دو. اس لیے یہ واجب تو ہے نہیں کسی کے ذمہ، ضروری نہیں ہے کہ یہ کرے. ہاں عشق اور محبت کا تقاضا بے شک ہے کہ اس کے اوپر اس سنت کی بھی اتباع. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا امامہ باندھا ہے، تو امامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کو جو شخص اس نیت ہے اس کو کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے. واجب نہیں قرار دیا آپ نے، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ امامہ باندھنا واجب ہے. تو بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا لیکن خود عمل کیا. ایک سچے مسلمان عاشق کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو بھی طریقہ آپ کا معلوم ہوا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا واحد تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی عادت، خصلت، مزاج، مذاق، لباس، پوشاک، کھانا، جو چیز بھی معلوم ہو اس کی اتباع کریں، لیکن ساتھ میں یہ ضرور ہے کہ اس کو واجب قرار نہیں دیا. جن سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اس کی اتباع مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، بحثیت سنت مؤکدہ ہو. مثلا یہی میں نے بتایا کہ نصف ساعت تک تو خود عمل تھا لیکن واجب نہیں کہا، دوسروں کو نہیں کہا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ ٹکنے سے نیچے جو ازار کا حصہ جائے گا وہ جہنم میں، ماں اسفل من الازار من الکعبین فہو فی النار.
تو اب اس سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس واسطے کہ یہ صرف عمل ہی نہیں تھا آپ کا، بلکہ آپ نے امت کو اس کی تاکید بھی فرمائی اور اس کو اسے منع کرنا، لہٰذا اس چیز سے بڑا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جن چیزوں کے بارے میں یا تو حکم دیا یا اس کی تاکید فرمائی، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، اس کی اتباع مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ کہ اتباع سنت کا طریقہ کار کیا ہو، تو سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب مستند سامنے رکھ لیجیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ وہ مختصر ہے اور جامع ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اردو میں اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا، عربی میں بھی ہو گیا، انگریزی میں بھی ہو گیا، ترجمہ چھپا ہوا۔ وہ اس لیے آسان ہے کہ مختصر ہے اور اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اہم سنتیں درج ہیں کہ حضرت اللہ کی سنتیں کیا تھیں۔ اس سنت کو، اس کو کتاب کے سامنے رکھ لیں، اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں، جائزہ لیں اور جہاں جہاں موقع ہو تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ان سنتوں جن کی اختیار کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جن کی فوری طور سے موقع نہیں ہو رہا تو سمجھیں کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مشہور بزرگ حسیب الامت مولانا چودھری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں گیا تو دیکھا کہ گھر میں لوکی پکی ہوئی ہے، لوکی جو کدو وہ پکا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے کھا لیا۔ پھر شام کو گئے، شام کو بھی لوکی، صبح گئے پھر لوکی، کئی دن تک لوکی نظر آئی۔ تو ان سے میں نے گھر میں سے پوچھا کہ بھائی یہ ہر وقت لوکی کیوں پکا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات ہمیں دیا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت اللہ کو لوکی پسند ہے، تو میں نے اپنے خادم کو جو سودا لے کر آتا ہے اس کو تاکید کر دیا کہ جب تک بازار میں لوکی ملتی رہا کرے تو روزانہ ضرور آئے گا، اس لیے حضور کو پسند ہے، تو اس لیے میں یہ پکا رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر لرز گیا کہ ایک خاتون اس کو حضرت لازم کی ایک پسند کا اتنا اہتمام ہے کہ لوکی پسند تھی تو لوکی ضرور کھائی جائے، اس کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ روزانہ یہ پکا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن سنت کا بدن کتنا اہتمام ہمارے اندر ہے کتنا نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے بعد 3 دن اور سارے کام چھوڑ دیے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جس پر میں عمل کرتا ہوں، کتنی ایسی جن پر عمل نہیں کرتا اور ان پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ 3 دن میں اور کوئی کام نہیں کیا اور کافی بنا کر اس نے خود باتیں لکھی کن کی سنتوں پر عمل کرنا ہوں پر۔ الحمدللہ 3 دن کے بعد اپنے معاملہ صاف ہو اور اس کے بعد الحمدللہ پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ تو بھائی ساری بات اصل میں ہے محبت کی۔ آج ہم ایسے بن گئے ہیں کہ ہم عقلی اسلام کے عقلی طور پر قائل ہیں، دل سے قائل ہیں، دل میں نہیں ہوتا، جس میں جس دن ایمان گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھس گئی تو یہ سب جو چون و چراہے دل و قارے سب ختم ہو جائے۔ یہ چونکہ دماغ یہ عقل کے ذریعے نظریاتی طور پر ایک تھیوری کے طور پر، ایک فلسفے کے طور پر اسلام کو اپنا رہے ہیں، لیکن ایک عملی نمونے کے طور پر اپنانے کا طریقہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کی جائے۔ میں آپ سے پورے وثوق کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ امت کے جتنے مسائل خواہ وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، یہ مسائل سب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ لوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے، جب تک قدم نہیں رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت تک یہ مسائل کھڑے رہیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عجیب بات آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بغیر سنت کی اتباع سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں سارے کافر ترقی کر رہے ہیں بغیر اتباع سنت، سارے کافر قومیں آخر یہ غیر مسلم قومیں وہ ترقی کر رہی ہے، چاند پر پہنچ رہی ہیں، مریخ پر جھنڈے گاڑ رہی ہے، انہوں نے تو کبھی اتباع سنت کی فکر کی نہیں، تو یہ ترقی کر رہی ہے تو آخر مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ جب تک اتباع سنت نہیں کرے گا تو ترقی نہیں کرے گا۔ تو میں یاد کیا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ قیاس انالوجی جو اپلائی کرتے ہیں
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، اوپر چڑھ تو گیا کسی طرح، اترا جاتا نہیں تھا، تو وہاں سے واقعہ شروع کی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا کہ تو اتارو مجھے. گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، دیکھا ایک آدمی چڑھا ہوا ہے، اس کو اتاریں کیسے، سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا، تو بوجھ بجھکر کے بعد پہنچے. اس زمانے میں وہ گاؤں میں ہمارا کیا تھا بوجھ بجھکر، یعنی وہ ہر مسئلے کا حل بتاتا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد گئے کہ بھائی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، اترنا جا نہیں رہا، تو کیا کریں. تو پھر سے سوچ رہا، اس نے کہا بھائی مسئلہ تو کوئی نہیں، ایسا کرو کہ ایک رسہ لے کے آؤ کہیں اور رسہ اس کی طرف پھینک دو، اس سے کہو اپنے کمر میں باندھ. تو جب وہ باندھ لیں اپنے کمر میں تو دو چار زور سے پھینک دو تو وہ اتر آئے گا. تو سب نے مل کے وہ اس کی ہدایت پر عمل کیا، رسہ لے کے آیا، اس کو پھینکا، کبھی مضبوطی سے باندھ دو. جب باندھ گیا پھینک دیا اس کو، اب تو انجام ہو رہا تھا بیچارے کا، ہوا ختم ہو گیا. اب یہ بڑے پریشان تھا. اب آپ نے ہمیں طریقہ بتایا تھا، وہ تو مر گیا وہ آدمی. بوجھ بجھکر نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں اس کی قضا ہی آ گئی تھی جو مر گیا، ورنہ یہ طریقہ پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو میں نے اس طرح کنویں سے نکالا. کنویں کے اندر ڈوب گئے تھے تو ان کو میں نے اسی طرح نکالا تھا، تو وہ تو زندہ بن گئے. یہ فائدہ نہیں، اس کو موت آنی تھی تو یہ مر گیا. تو یہ قیاس جو ہے مسلمان کا غیر مسلم کے اوپر ایسا ہی قیاس ہے جیسے کنویں میں ڈوبنے والے پر اور کھجور کے جڑے کا قیاس. یاد رکھو قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو غیر مسلم کے لیے تو دنیا کے سوا کوئی چیز ہے نہیں، لہذا اس دنیا کے اندر وہ اگر معصیتیں بھی کریں، گناہ بھی کریں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اللہ کے ساتھ گستاخی بھی کریں، پھر بھی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دے جاتے ہیں. ہمارے املی لہم ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں. ان ارید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیاۃ، یہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، نافرمانی کیے جائیں اور زیادہ ان کو مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہے. کوئی ٹھکانا ہے اللہ کے ساتھ گستاخیوں کا جو کی جا رہی ہے اس روئے زمین کے اوپر کافروں کی طرف، لیکن یہ ان کا علم ہے، ڈھیل دے رہے جاؤ مجھے اڑاتے جاؤ، اس واسطے کہ تمہاری یہی زندگی ہے، اس کے بعد جب تمہیں پکڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. لیکن مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جس نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ ان کی اتباع کروں. جب یہ اقرار کر لیا تو اب اگر اس اقرار کے خلاف کام کرو گے تو پکڑے جاؤ، دنیا میں بھی صحیح ہوگا، آخرت میں تو ہونا ہی دنیا میں ہوگا. تو اس پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان نے عزت اسی وقت پائی ہے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، اور جو جس دن سے چھوڑا اس دن سے قارئ ملت میں چلے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اتباع سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، رسول اللہ کی محبت پیدا فرمائے اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو تعالیٰ There won't be any questions just now, because we'll have Shabri, and we'll have to have the rest of it. If you have any questions, you can ask him later. بعد میں جاتا ہے ویسے ایسے تو یہ تو لوکل ہی آ گیا، کل بھی آ رہے ہیں، کل بھی ذرا سا وقفہ ہو جاتا ہے. پھر آپ آرام کریں ورنہ اذان کتنے بجے ہونے والی؟ 9:30 نہیں 5 منٹ کیا کریں گے آپ؟ کوئی شان نہیں، اللہ کا اور کوئی آپ سے نہیں پوچھنے کا ایسے کام ہوتے نہیں پڑے. اللہ نے حکم دیا اب مائی لوگوں کو محسوس ہوا تھا ماشاء اللہ، اردو جو رمضان
یہ سے ٹرائی کر رہا بہت ہی آگے ہو دوسرے سکندر مجھے وہاں پہ جہاں وہاں پہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.